اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم اور مرزا محمد علی جہلمی کے جھوٹ کے حوالے سے آج قسط نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 قسطوں کے اندر میں مرزا محمد علی کے ایسے جھوٹ اور غلط بیانیاں بیان کر چکا ہوں جو کہ کہیں سے ثابت نہیں۔ ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ آج کی قسط کے اندر میں ان چیزوں کا بیان کروں گا، ایسے الزامات کا جو کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ پر لگائے گئے ہیں اور جو کہ ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم پر یہ الزامات جو لگائے جاتے ہیں ان کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور ہمارے لوگ جو کہ رافضیت سے متاثر ہیں ان کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ بنو امیہ کے سارے افراد خراب تھے، حالانکہ جیسے حجاج بن یوسف ہے جس نے کافی ظلم کیے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا سارے لوگ بنو امیہ کے خراب تھے؟ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ قوم پرست حضرات کی طرف سے ہوں، لادین عناصر کی طرف سے ہوں، یا وہ لوگ جو کہ رافضیت کی طرف مائل ہیں ان کی طرف سے ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی الزام ان پر ثابت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے انسان پر ہم الزام لگا رہے ہیں جو کہ خیر القرون کا فرد تھا، انتقال کر چکا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ ایسے الزامات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں۔ دیکھیں، محمد بن قاسم کے بارے میں یہاں مرزا محمد علی نے یہ کہا کہ وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اس کا داماد بھی تھا۔ وہ حجاج بن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کوفے کا گورنر تھا حجاج بن یوسف، اور وہ اس کا سسر بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نہ تو حجاج بن یوسف کا داماد تھا اور نہ ہی یعنی کہ وہ بھتیجا تھا۔ آپ دیکھیں، سندھ کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب، جنہوں نے سندھ کی تاریخ پر بہت بڑا کام کیا ہے، سندھی ادب پر، انہوں نے یہ سندھ کی تاریخ کے بارے میں انتہائی قدیم کتاب ہے جسے فتح نامہ بھی کہا جاتا ہے، چچ نامہ بھی، اس پر انتہائی قیمتی تعلیقات لگائی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر سندھ کے اندر شاید ہی کوئی آدمی اس پائے کا محقق ہو سندھی ادب اور تاریخ کے حوالے سے۔ وہ بیک وقت عربی، فارسی، سندھی، اردو اور انگریزی، ان تمام زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں تحقیق کی ہے چچنامہ کے اندر، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے محمد بن قاسم کا شجر نسب بھی دیا ہے۔ اس شجر نسب کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا نہیں تھا، بلکہ حجاج کے چچا محمد کے بیٹے قاسم کا بیٹا تھا۔ حجاج کا جو چچا ہے محمد، اس کا بیٹا قاسم ہے، اس کا بیٹا محمد ہے جسے ہم محمد بن قاسم کہتے ہیں۔ تو وہ حجاج کا بھتیجا نہیں بلکہ حجاج کے چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کسی تاریخ سے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد تھا، بلکہ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے یہاں تحقیق کی ہے کہ امام ابن حزم، انہوں نے علم انصاب پر بڑی قیمتی کتاب لکھی ہے، جمہرۃ انصاب العرب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حجاج کے 4 بیٹے تھے، اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بھی یعنی کہ بے بنیاد ہے، وہ داماد نہیں ہے، بلکہ محمد بن قاسم نے شادی کی تھی بنو تمیم قبیلہ سے۔ حجاج کا داماد بھی نہیں ہے اور بھتیجا بھی نہیں ہے۔
یہ بھی آپ اپنا یعنی کہ ذہن صاف کر لیں اور معلومات اپنی درست کر لیں۔ اس کے بعد ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو مارنے کے بعد اس کی بیوی جو تھی لاڈلی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ نکاح بھی کہیں سے ثابت نہیں، ایک من گڑت افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو بھی عربی تواریخ کی کتابیں ہیں، بنیادی ماخذ جو ہیں، جیسے تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، فتوح البلدان ہے، تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ طبری ہے، کسی کے اندر اس نکاح کا کوئی ذکر نہیں، کسی کے اندر۔ تو یہ چیز بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد ایک اور یعنی کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ بھی من گڑت کہانی ہے، افسانہ ہے، کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیاں انہیں ملی تھیں جو انہوں نے ایک غلام کے ذریعے بغداد روانہ کی۔ ان لڑکیوں نے جھوٹ بولا اور محمد بن قاسم کو خلیفہ نے سزا دی۔ اب یہ کہانی بھی من گڑت ہے، بالکل افسانہ ہے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے یہاں بھی تحقیق کی کہ کسی عربی تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی، یعنی کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے جھوٹ بول کر محمد بن قاسم کو سزا دلوائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ انہوں نے بڑی زبردست تحقیق کی ہے کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ بغداد روانہ کیا گیا تھا لڑکیوں کو، حالانکہ بغداد کا شہر اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے نا۔ بغداد کا جو شہر ہے وہ 762 عیسوی کے اندر قائم ہوا، جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا حوالہ ہے 762 کے اندر 762۔ تو یہیں سے ثابت ہوا کہ یہ ایک حکایت ہے، ایک افسانہ ہے، اس شہر کا وجود ہی نہیں تھا، تو لڑکیاں کیسے جائیں گی؟ یہ بھی بے بنیاد واقعہ ہے، اس کا کوئی یعنی اس کا ثبوت نہیں، اور پرانی تاریخوں کے اندر اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کی جاتی ہے کہ بھائی محمد بن قاسم کو گرفتار کیا گیا اور کچی کھال کے اندر لپیٹ کر صندوق میں بند کر کے اسے روانہ کیا گیا۔ یہ چیز بھی کسی پرانی تاریخ کے اندر موجود نہیں، چاہے وہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہو، فتوح البلدان ہو، تاریخ یعقوبی ہو یا تاریخ طبری ہو، کسی کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں۔ بلکہ ان تاریخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے پہنچایا گیا واسط کی جیل کے اندر، جہاں ان کو تکالیف دے کر، اذیتیں دے کر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اور کس لیے قتل کیا گیا؟ حالانکہ محمد علی مرزا نے یہاں ایک الزام لگایا ہے کہ اس کے کرتوت ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے، تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو انجام اس لیے ہوا تھا، تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے۔ کیسے کرتوت تھے ان کے، مجھے بتائیں۔ کیا انہوں نے کوئی حرام کام کیا تھا، ناجائز کام کیا تھا؟ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر جہاد کا تصور صرف دفاعی نہیں بلکہ اقدامی جہاد بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مسلمان اسپین پہنچے ہیں، چین کی سرحد تک پہنچے ہیں، سمرقند بخارا کو فتح کرتے ہوئے، سندھ کو فتح کرتے ہوئے۔ تو اسلام کے اندر جہاد اقدامی بھی ہے، صرف دفاعی نہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے جب اسپین پر حملہ کیا تھا تو اسپین کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو انہوں نے دعوت دی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر اور رائٹر ایم این رائے، ان کی کتاب ہے دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جہاں بھی حملہ کیا ان کا استقبال کیا گیا، لوگوں نے خیر مقدم کیا، کیونکہ مسلمانوں نے انہیں ظلم سے اور یعنی کہ زیادتیوں سے نجات دلائی، ہر جگہ ان کا استقبال ہوا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر حملہ تو کیا تھا ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، لیکن وہاں حکومت جو باقاعدہ قائم ہوئی وہ قائم ہوئی ہے یعنی 138 ہجری کے اندر عبد الرحمن الداخل اموی شہزادے نے حکومت قائم کی 138 ہجری کے اندر،
اور یہاں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کہاں ہماری سوچ، ہمارے قوم پرستوں کی جو متعصب ہیں، ذہن کے اندر تعصب بھرا ہوا، بغض بھرا ہوا، محمد بن قاسم کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسپین کے لوگ ہیں۔ 1985 کے اندر 1985 کے اندر ملک صوفیہ نے وہاں عبد الرحمن الداخل کے مجسمے کا افتتاح کیا ہے، جو کہ المنیکر ان کا شہر ہے، اس کے ساحل سمندر پر وہ نصب کیا گیا ہے، وہاں نصب کیا گیا ہے۔ کس لیے کہ اسپین کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اسپین کے اندر جو علمی ترقی ہوئی، جو سائنسی ترقی ہوئی، وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ترقی پہنچی وہاں اسپین سے، اور کرنے والے لانے والے مسلمان تھے۔ یہ غیر مسلم ہیں، ان کی سوچ دیکھیے، مجسمے لگاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہ لوگ ہیں جو کہ محمد بن قاسم کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ آج جس زبان کے اندر وہ لکھ رہے ہیں وہ زبان بھی عربی زبان کا رسم الخط ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ کتاب ڈاکٹر نبیش خان بلوچ صاحب کی، سندھی جو زبان اور ادب کی تاریخ، کیا لکھتے ہیں؟ یہ آج اس رسم الخط کے اندر آپ لکھ رہے ہیں، محمد بن قاسم پر تنقید کر رہے ہیں، وہ رسم الخط بھی آپ کو عربوں نے دیا ہے۔ تو یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ محمد بن قاسم کو جو سزا دی گئی، ان کے کوئی کرتوت نہیں تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بلکہ یہ سلیمان بن عبد الملک کی ناراضگی تھی اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے ساتھ، کیونکہ ولید نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہا تھا۔ سلیمان نے بدلہ لیا کہ جو بھی آدمی حجاج بن یوسف کے قریب تھے یا اس کے عملدار تھے، ان کو سزائیں دی۔ موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر لیا گیا، جو اسپین کا فاتح ہے، قتیبہ بن مسلم جس نے یعنی کہ فتح کیا تھا سمرقند کو، بخارا کو، افغانستان سے ہوتا ہوا وہ پہنچا ہے چین کی سرحد تک، اسے قتل کر دیا گیا، اور فاتح سندھ اور ہند محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے اذیتیں دے کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سارے سیاسی نقطہ نگاہ تھے ان کے، یہ باہمی ان کی رنجش تھی، سیاسی چکر تھے، کوئی قصور نہیں تھا محمد بن قاسم کا، جس طرح موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کا قصور نہیں تھا۔ تو اللہ کے بندو تم الزام لگاتے ہو، اس آدمی نے کیا کیا ترقیاں کی دی ہیں ہمیں۔ آج جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، لیکن ایک جو حکومت قائم ہوئی ہے، اسلام غالب ہوا ہے، مسلمان غالب ہوئے ہیں، وہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد۔ اور مسلمانوں نے کیوں حملہ کیا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایران سے مسلمانوں کا ٹکراؤ تھا، اور ایران کی فوج کے اندر سندھ کے لوگوں نے شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف وہ لڑے تھے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے سامنے تاریخ رکھی ہوئی ہے، یہ تاریخ سندھ اعجاز القدوسی صاحب نے لکھی ہے 3 جلدوں کے اندر۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ ایرانی فوج کے اندر سندھ کے لوگ شامل تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے بالکل ایک جواز بنتا ہے کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ وہاں حملہ کر دیں۔ کیا امریکہ نے جاپان پر حملہ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ جاپان جو تھا وہ جرمنی کا کہنا چاہیے کہ ایک حلیف تھا، اس کی وجہ سے حملہ ہوا۔ تو سندھ کے لوگوں نے ایران کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی ہے، جنگ نہاوند کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ تبری، اور مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ یعنی کہ وہاں حملہ کریں، بلکہ اسلام نے تو جہاد کا جو تصور دیا صرف وہ دفاعی نہیں بلکہ اقدامی بھی ہے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ کو مسلمان پر جہاد فرض ہے، یہ نہیں کہ دولت کے لیے بلکہ اللہ کی توحید کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کس قدر محمد بن قاسم کے اثرات تھے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے فتح البلدان بناظری کی، 262 نمبر اس کا صفحہ۔ وہ لکھتے ہیں فبقا اہل الہند علی محمد وصوروہ بالکیرج، کہ جب محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو اہل ہند رو پڑے۔ انہوں نے کیرج، جسے کیرا بھی کہا جاتا ہے اور جو کہ کھیڑا کا شہر بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، وہاں محمد بن قاسم کی تصویر لگائی گئی، محمد بن قاسم کی تصویر لگائی گئی اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس قدر یعنی کہ محمد بن قاسم کے اثرات تھے سندھ کے لوگوں پر۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں جب حملہ ہوا ہے تو حجاج بلکہ جو راجہ داہر ہیں لوگ ان سے بیزار تھے، کیونکہ اس کا والد جو تھا چچ وہ غاصب تھا،
کئی کتابوں کے حوالے انشاءاللہ میری اگلی جو قسط آئے گی محمد بن قاسم کے بارے میں کیا خیالات ہندو رائٹرز کے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اس کے اندر ہندو رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ چچ جو تھا وہ غاصب تھا, اس نے رائے ساسی کی حکومت پر قبضہ کیا سازشوں کے ذریعے. اسی وجہ سے محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تو سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا. اٹھا کر دیکھ لیجئے تمام تاریخ, محمد بن قاسم کا لوگوں نے ساتھ دیا ہے. یہاں بدھ مت کے جو پیروکار تھے, بلکہ اللہ اکبر آپ دیکھیں رابرٹ بریفالٹ, ان کی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی موجود ہے نیٹ پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عربوں کا سائنس پر بہت بڑا قرض ہے. یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ خود سائنس اپنے وجود کے لیے عربوں کی احسان مند ہے. یہ دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی, علم کی تبدیلی, وہ لانے والے عرب ہیں. انسائکلو برٹانیکا لکھا ہے, ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں تمام کتابوں کے اندر جو بھی دنیا کی مشہور کتابیں ہیں, چاہے وہ کتاب ایچ جی ویلز کی ہوں, ول ڈیورانٹ کی ہوں, مسلمانوں نے دنیا کے اندر وہ علمی روشنی دی, علم کی روشنی دی جب یورپ اور امریکہ تاریکیوں کے اندر تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا جو کردار ہے, آپ کسی صحیح سند سے اس کے کردار کے اندر کیڑے نہیں نکال سکتے. ایک چیز اور بیان کرتا چلوں کہ مرزا محمد علی نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کو ولید بن عبد الملک نے جیل میں ڈالا, لیکن آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ولید بن عبد الملک جب فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ عمر بن عبدالعزیز نے. تاریخ یعقوبی, تاریخ ابن خلدون, تاریخ طبری, الکامل بن اسیر, انصاب الاشراف, البدایہ والنہایہ, ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھائی. اور آپ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے سارے حکمران جو تھے وہ اہل بیت کے خلاف تھے, حالانکہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا تاریخ یعقوبی کے اندر علامہ یعقوبی شیعہ عالم ہیں. 3 حوالے میں پیش کرتا ہوں. پہلا حوالہ علامہ عباس قمی کا, ان کی کتاب ہے القنا والالقاب, وہ لکھتے ہیں کہ علامہ یعقوبی شیعہ تھے. آگا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے الذریۃ الی تصانیف الشیعہ, وہ کہتے ہیں کہ یعقوبی شیعہ ہیں. تیسرا حوالہ اعیان الشیعہ محسن امین کی, وہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ یعقوبی شیعہ ہیں. وہ علامہ یعقوبی لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر 519 نمبر صفحہ یہ میرے سامنے موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کا گورنر تھا ہشام بن اسماعیل, اس کو نظر بند کر دیا ولید بن عبد الملک نے. کس وجہ سے؟ کہ اس نے آل رسول پر ظلم کیا تھا, آل رسول پر ظلم کیا تھا. اس وجہ سے ولید بن عبد الملک نے اس کو نظر بند کر دیا, معزول کر دیا, اور عمر بن عبدالعزیز کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا. اللہ اکبر. اندازہ لگا لیں. اور یہاں ہمارے یعنی کہ طرف سے کیسے کیسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ سارے بنو امیہ کے لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے دشمن تھے. استغفر اللہ. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, وہ چیز بیان کرو جو ثابت ہے. الحمدللہ اہل حدیث کوئی چیز بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتے. یہ میں نے حوالے کچھ پیش کیے اس وجہ سے کہ آپ نے تاریخ سے کچھ حوالے پیش کیے ہیں, ورنہ اگر آپ آئیں گے اسناد پر تو کوئی ایک روایت آپ مجھے محمد بن قاسم کے خلاف نہیں دکھا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ قرآن و سنت کا پیغام لے کر اٹھے ہیں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.